آج پاکستانی صبح بیدار ہوئے اس سنسنی خیز خبر کے ساتھ کہ مریم نواز شریف کے ہسبینڈ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کو کراچی میں آواری ہوٹل سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتاری ہی خود ایک بہت بڑی خبر تھی، مگر اس میں مزید دلچسپی پیدا ہوئی بلکہ پراسراریت پیدا ہوئی جب بتایا گیا کہ گرفتاری دراصل سندھ پولیس نے کی ہے اور کراچی پولیس نے ان کو گرفتار کر کے کراچی کے ہی عزیز بٹی تھانے میں گرفتار کر کے قید کر دیا ہے، یعنی کہ وہاں کے لاک اپس میں بھیج دیا ہے۔ گویا کہ مکمل طور پہ سندھ پولیس کی کارروائی حکومت سندھ کے مہمانوں کے خلاف، عزیز ترین مہمان تھے بلاول بھٹو زرداری کے محترمہ مریم نواز، کیپٹن صفدر جو پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے کراچی تشریف لائے تھے، ان کی گرفتاری ہوئی اس موضوع کے لحاظ سے جو کہ بازار قائد میں سامنے آیا تھا، جہاں پہ خاص طور پہ کیپٹن صفدر اس علاقے میں پہنچے تھے مزار کے قبر کے ساتھ کہ اس رنگ کے اندر جہاں پہ کبھی کوئی نہیں جاتا، وہاں پہنچ کے انہوں نے نعرے لگوائے تھے اور جس انداز سے وہ نعرے لگے اور اس کا جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی حوالے سے جو قوانین مقرر کیے گئے تھے اس قائد اعظم کے مزار کی حرمت کے لحاظ سے اس کی خلاف ورزی ہوئی، اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا اور یہ بھی الزام لگایا گیا کہ وہاں پہ موجود ایک شخص کو انہوں نے قتل کی دھمکی بھی دی گئی تھی۔ گرفتار کر کے انہیں پہنچا دیا گیا تھا عزیز بٹی تھانے۔ سندھ حکومت کا سب سے بڑا مہمان گرفتار ہو گیا۔ بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے مہمان کی کراچی میں سنسنی خیز گرفتاری کے معاملے میں سندھ حکومت کا کردار ڈرامائی اور نہایت ہی پراسرار نظر آ رہا ہے۔ آئی جی سندھ مشتاق مہر جو کہ خود ہینڈ پکڈ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے، کیونکہ انہوں نے بڑی کوشش سے وفاق سے مشتاق مہر کو سندھ میں آئی جی لگایا ہے، وہ ان کے بہت ہی قریب ترین آفیسرز میں سے ایک ہے۔ مشتاق مہر نے خود ایف آئی آر درج کروائی، اس کے لیے براہ راست انہوں نے احکامات دیے اور گرفتاری کا بھی حکم انہوں نے خود دیا، اور اس طرح سے یقیناً کیونکہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری تھی، یہ سندھ پولیس کے سربراہ نے یہ گرفتاری کی اور یہ ناممکن بات ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس سلسلے میں مراد علی شاہ کو مکمل طور پہ کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گرفتاری کے حکم کا اقرار کیا ہے اور نہ ہی عوام کے سامنے آ کر تردید کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بلاول بھٹو مراد علی شاہ کبھی نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر اور کبھی مریم نواز کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، جس کا پھر یہ دونوں شخصیات اظہار کر رہی ہیں اور اپنی بے بسی کا رونا رو دیتے ہیں۔ یعنی پیپلز پارٹی والے صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں، شرمندگی کی وجہ سے عوام کے سامنے آتے بھی نہیں ہیں، بلکہ وہی والی پوزیشن ہے جو کہ بالکل ایک پراسرار پوزیشن نظر آتی ہے، مگر جو ان کے ویوز ہیں وہ کبھی مریم نواز بیان کرتی ہیں اور کبھی محمد زبیر۔ آج مریم نواز نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ انہیں بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے فون کر کے خود اپنی بے بسی اور شرمندگی کا اعتراف کیا، اور یہ مریم نواز کے اس بیان کی تردید نہیں کی ہے ابھی تک، اور کہا کہ انہیں اپنے مہمان کی گرفتاری پر بے حد افسوس ہے۔ میں ویسے شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے فون کیا، وہ غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ مریم بی بی یہ بہت برا واقعہ ہے اور ہم امبیرسڈ ہیں، شرمندہ ہیں، آپ ہماری مہمان ہیں، ہماری بہن ہیں۔ اور مراد علی شاہ صاحب کا بھی فون آیا، انہوں نے بھی یہی کہا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بہن کے ساتھ، ہماری مہمان کے ساتھ یہاں یہ سلوک ہوگا۔ اور اسی قسم کا کچھ اظہار جو ہے میرے ساتھ وہ سی ایم سندھ نے بھی کیا، انہوں نے کہا ہم شرمندہ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ سے کس طرح بات کریں۔ اس سے قبل آج صبح ہی مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے دعویٰ کیا تھا کہ مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ نے خود فون کر کے کنفرم کیا کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر کو پریشر ڈالا گیا، اور جب ناکامی ہوئی تو رات 4 بجے آئی جی سندھ کو رینجرز نے اغوا کیا اور رینجرز آنے پر یہ کارروائی کی گئی۔ یہ مراد علی شاہ نے ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو، پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجیں۔ وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ، تو 4 بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے۔ دس از واٹ دا چیف منسٹر ٹولڈ می، دا ورڈ کڈنیپ۔ آئی آسکڈ ہم اگین، ہی سیڈ یس، ہی واز پکڈ اپ اینڈ ٹیکن ٹو دی سیکٹر کمانڈرز آفس where additional IG was also brought in and they were forced to issue orders and then انہوں نے اس کو جو تھا رینجرز والے گئے ہیں ان کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ، and they told them to go inside، اور یہ رینجرز کا اور یہ ان کا اپنے انسٹیٹیوشن والوں کا، فوج والوں کا آپریشن تھا۔ سیکٹر کمانڈر ڈائریکٹلی واز انوالوڈ، آئی جی واز براٹ
forcefully from his home at 4 o'clock in the morning. This is what Chief Minister has just told me. دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں، اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، یہ سنسنی خیز کہہ رہے ہیں کہ ان کے انسپیکٹر جنرل پولیس کو اغوا کر لیا گیا ہے، لیکن کوئی کارروائی نہیں کر رہے، کوئی اس پہ عوامی بیان نہیں دے رہے، کسی قسم کی نہ ہی تردید کر رہے ہیں جب ان کے اس بیان کو، ان کی اس گفتگو کو محمد زبیر سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ محمد زبیر کے ساتھ مراد علی شاہ نے کیا، بلاول بھٹو زرداری نے خود یہ تمام گفتگو مریم نواز شریف سے بھی کی اور مریم نواز نے بھی یہ گفتگو عام کر دی۔ مولانا صاحب نے تو پھر بھی لحاظ کیا، میں لحاظ نہیں کروں گی، ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ اریسٹ آرڈرز ہیں، ان کے اوپر سائن کریں، اور جب ان کو کہا گیا کہ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو آئی جی صاحب آبویسلی گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں، گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا دیں، اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا اب گرفتاری بھی پولیس کرے گی، لیکن پولیس کے پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے۔ بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ پورا معاملہ آج ضمانت کے لیے جب میجسٹریٹ کی عدالت میں گیا، متعلقہ عدالت میں گیا، تو آج حکومت سندھ کے پروسیکیوٹرز نے بھرپور مخالفت کی، کیپٹن صفدر کی ضمانت پر رہائی کی۔ یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے، نہ صرف یہ کہ اس گرفتاری کے حوالے سے عجیب و غریب گفتگو جو ہے وہ محمد زبیر اور مریم نواز کو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، بلاول بھٹو زرداری نے بتائی، بلکہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ضمانت کا کیس گیا تو جو حکومت سندھ کے یا سندھ پولیس کے پروسیکیوٹرز تھے انہوں نے ضمانت کی بھرپور مخالفت بھی کی، اور ایف آئی آر اپنی جگہ مقرر ہے اور اس حوالے سے تمام کارروائی جاری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس چاہے یا وزیر اعلیٰ چاہے تو یہ ایف آئی آر واپس لی جا سکتی ہے کہ اگر یہ فریولس الزامات تھے۔ بہت ہی دلچسپ صورتحال، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم دعوت دیں گے ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آپ نے پوری کہانی سنی ہے، یہ بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے، ایک ہائی پروفائل شخصیت کی گرفتاری ہے، ایف آئی آر درج ہے، اور حکومت سندھ کے جو چیف منسٹر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے آئی جی کو اغوا کر لیا گیا، اس کے لیے ان کو زبردستی اس سے یہ ایف آئی آر درج کرائی گئی، اور پھر کراچی پولیس کے ایک تھانے میں، یعنی کہ کہیں اور نہیں، کراچی پولیس کے تھانے میں ان کو قید رکھا گیا جب تک کہ ان کی ضمانت نہیں ہو گئی۔ بالکل ناقابل فہم عجب کہانی ہے، اور آ رہی ہے چیف منسٹر کی جانب سے اور خود پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کی جانب سے۔ خان صاحب، نہ صرف یہ بلکہ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ابھی پچھلے کچھ عرصے میں سعید غنی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور کہا ہے کہ ہم نے نہ یہ گرفتاری کی اور نہ ہی ہم یہ گرفتاری کرنا چاہتے تھے، اور یہ ہمارے حکم اور ہماری ہدایت کے اوپر نہیں ہوئی۔ تو اس سے بہت سے عجیب سے سوالات اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس بات کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ گرفتاری سندھ پولیس نے کی ہے، تو کیا یہ بات مانی جائے کہ سندھ پولیس جو ہے وہ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر کاروائیاں جو ہے وہ حکومت سندھ سے بغیر پوچھے کر رہی ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو کیا جو سندھ پولیس اچھے کام کرتی ہے، کیا کل کو سندھ گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لے سکے گی؟ اور بیرسٹر صاحب، یہ معاملہ جو ہے وہ سندھ پولیس کی کسی ایک کارروائی کرنی ہے، یہ جو چیف گیسٹ ہیں، جو گیسٹ آف آنر ہیں بلاول بھٹو زرداری کے اور مراد علی شاہ کے، ان کی گرفتاری کی بات ہے، یعنی کہ پولیس اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ اس نے گرفتار کر لیا اس شخص کو، اور چیف منسٹر کو بھی نہیں بتایا اور اس کو بھی نہیں بتایا، اور آئی جی وہ ہے جس کو پوری قوت سے محنت کر کے مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے آئی جی بنوایا ہے سندھ میں۔ نہ صرف کہ پوری محنت کر کے آئی جی بنوایا ہے، بلکہ وفاق سے لڑائی لے کے آئی جی بنوایا ہے، عدالت سے لڑائی لے کے آئی جی بنوایا ہے، اس بات کے اوپر بنوایا ہے، اس نعرے پہ بنوایا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، پروونشل سبجیکٹ ہے، تو صوبائی حکومت کی ڈائریکشن کے اوپر پولیس کو کام کرنا چاہیے، اور جب تک یہ آئی جی صاحب نہیں ہوں گے اس وقت تک متعلقہ ہم کام نہیں کروا سکتے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ دوسری جو اس کے اندر پنہا بات ہے خان صاحب، وہ بھی بڑی ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، نہ ہی ابھی تک صوبائی حکومت کے کسی شخص نے یہ بات کی ہے کہ واقعی قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ جو 1971 کا آرڈیننس ہے، جو قائد اعظم کے منار کے تقدس، جو قائد اعظم کے مزار کے تقدس کا آرڈیننس ہے، اس کی واقعی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ اس بات کو سندھ گورنمنٹ نہیں ڈینائی کر رہی۔ تو ایک طرف وہ یہ بھی ڈینائی نہیں کر رہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی، دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قانون کی خلاف ورزی کے خلاف نہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتے تھے، نہ یہ کام کروانا چاہتے تھے۔
تو سندھ گورنمنٹ کو اس بات کا بھی کل کو جواب دینا پڑے گا کہ کیا سندھ میں اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے اور اس قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے اور اس کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے، تو کیا سندھ گورنمنٹ پھر بھی اپنی پولیس کو روک دے گی؟ کہے گی نہیں، یہ ہمارے سیاسی حریف نہیں ہیں، یہ ہمارے سیاسی اتحاد کے لوگ ہیں، تو ان کے خلاف ایک اور چیز ورزی بہت کے امپورٹنٹ باوجود ہے نا کہ دیکھیے کہ ایک طرف تو کہا کہ ہمیں بڑی شرمندگی ہے، بلاول نے مریم صاحبہ سے کہا ہم بہت زیادہ شرمندہ ہیں کہ یہ کیا کر دیا پولیس نے اور یہ کیسے یہ ایف آئی آر درج ہوئی، یہ ساری چیزیں، مگر جب یہ کیس جب میجسٹریٹ کی عدالت میں گیا، جب بیل کے لیے گیا، تو جو ان کے پروسیکیوٹرز ہیں انہوں نے وسیفرسلی اس کو اپوز کی ان کی بیل، یعنی کہ حکومت سندھ کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ ضمانت پہ نہ چھوٹے. اور مجھے یہ بتا رہے ہیں قانون کے جو لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر وڈرا کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اتنی بڑا ظلم ہو گیا تو اس آفیسر کے خلاف کارروائی کریں جس نے کہ ایف آئی آر درج کی ہے، اور ایف آئی آر وڈرا ہو جانی چاہیے. یہ بہت ہی ایک دلچسپ معاملہ ہے جو دوہری جو پالیسی نظر آ رہی ہے. خان صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں. دیکھیے یہ ایک ایسے افینس کی ایف آئی آر ہے جس کے اوپر بیل بھی دی جا سکتی ہے، جو کہ کسی قتل یا کسی اس طرح کے مقدمے کا یا ٹیررزم کا یا کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہے. اس کے اندر حکومت سندھ کی، اور بائی دا وے اس کے اندر مدعیت بھی، اس ایف آئی آر کے اندر ایفیکٹولی مدعیت بھی حکومت سندھ کی ہے، اس کی پروسیکیوشن بھی حکومت سندھ کی ہے، اس کی انویسٹیگیشن بھی حکومت سندھ کی ہے. حکومت سندھ انویسٹیگیشن کے اندر یا پولیس کے تھرو یا عدالت کے اندر بیان دے کے تینوں طریقوں سے اس ایف آئی آر کو ختم کر سکتی ہے. انویسٹیگیشن میں بھی کہہ سکتی ہے کہ جی کوئی جرم نہیں ہوا، پولیس کو بھی کہہ سکتی ہے کہ اس کو واپس لیا جائے، عدالت میں بھی بیان دے سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. بیرسٹر ساز رسول ہمارے ساتھ موجود.